جنت البقیہ، اے جنت البقیہ، اے جنت البقیہ، اے جنت البقیہ، اے جنت البقیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ تمام مسلمانوں کو اور تمام قرآن کے ماننے والوں کو حکم دے رہی ہے کہ اللہ کے شعائر کی تعظیم اور احترام کریں، اور انہی شعائر اللہ میں سے وہ بارگاہیں بھی ہیں اور وہ روضہ مقدسہ بھی ہیں کہ جو اللہ والوں سے اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے والوں سے مخصوص ہیں، جن میں سر فہرست خود ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، دیگر ائمہ معصومین کی ذوات قدسیہ ہیں کہ جن کے خود احترام کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جن کا احترام واجب ہے، اور ان سے منسوب چیزوں کا بھی احترام واجب ہے۔ اور قرآن کریم نے اس آیت کے ذریعے سے کچھ مثالیں بھی دے کر پیغام دیا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کی صفا اور مروہ شعائر اللہ ہیں، اور والبدن جعلناہ لکم من شعائر اللہ، اور قربانی کو بھی ہم نے شعائر اللہ قرار دیا ہے۔ اور دوسری جگہ ہے کہ شعائر اللہ کا احترام کرو۔ یہ صفا و مروہ اس لیے شعائر اللہ قرار پا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جناب ہاجرہ نے ان دو پہاڑیوں کے درمیان جناب اسماعیل کے لیے سعی کی تھی اور دوڑی تھیں، لہٰذا ان دو پہاڑیوں کو اللہ نے شعائر اللہ قرار دیا اور اس کا احترام ہمارے پر واجب قرار دیا۔ اسی طریقے سے جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم نے راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لے کر آئے، اور اس کے نتیجے میں دمبا ذبح ہوا، اور آج اس کی یاد قربانی کے ذریعے سے انجام دی جاتی ہے کہ اس قربانی کو بھی قرآن نے شعائر اللہ کہا ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، اللہ کی راہ میں دی جانے والی قربانیوں کی طرف متوجہ کرے، ان چیزوں کا اور ان سے متعلق اشیاء کا بھی احترام ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور انہی چیزوں میں نے عرض کیا کہ خود ختم مرتبت اور اہل بیت علیہ السلام ہے، اور ان سے منسوب چیزیں ہیں، اور انہی چیزوں میں سے روضے بھی ہیں، خود پیغمبر کا روضہ ہے، اور ائمہ معصومین کے روضہ مقدسہ ہیں، اور انہی روضوں میں جنت البقیع بھی ہے۔ جنت البقیع وہ جگہ ہے کہ جہاں پر 4 اماموں کی قبریں ہیں، یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان 4 اماموں کی قبریں ہیں۔ اور شہرت کے اعتبار سے اور زیادہ احتمال یہی ہے کہ بنت نبی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر بہت سے اصحاب پیغمبر کی قبریں ہیں، ازواج پیغمبر کی قبریں ہیں۔ پیغمبر نے جن بیٹیوں کو پالا تھا اور جو پیغمبر کی بیٹیاں کہلائی ہیں بعد میں، ان بیٹیوں کی قبریں بھی ہیں، یعنی جو پیغمبر کی ربائب کہی جاتی ہیں، یعنی پیغمبر کی پروردہ۔ اس کے علاوہ پیغمبر گھرانے سے متعلق اور بھی شخصیتوں کی قبریں ہیں۔ پیغمبر کے چچا کی قبر ہے، پیغمبر کے ایک صحابی جناب عثمان ابن مظعون ہیں، ان کی قبر بھی ہے، یہ ابتدائی قبروں میں سے قرار پائی۔ اس کے علاوہ بہت سے اصحاب بعد میں دفن ہوئے، دیگر شخصیتیں اس جگہ پر دفن ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک مقدس بارگاہ ہے جو روضہ رسول کے قریب ہے، مدینہ منورہ میں ہے، اور آج سے مکمل 100 سال پہلے 8 شوال سن 1344 ہجری، یعنی اپریل 1926 عیسوی میں آل سعود نے ایک غیر اسلامی فکر کو پیش کرتے ہوئے اور انحرافی فکر کو پیش کرتے ہوئے ان قبوں کو اور ان روضوں کو مسمار کیا اور جنت البقیع کو تباہ کیا۔ اور اس طریقے کا عمل غیر انسانی بھی ہے، غیر اسلامی بھی ہے، غیر شرعی بھی ہے، جو آل سعود کے اور وہابیت کے ہاتھوں انجام پایا۔ المیہ یہ ہے کہ آج وہابیت نے اس طریقے کے کام اسلام کے نام پر کیے ہیں اور توحید کے نام پر کیے ہیں۔ جو
صریحی طور پر توحید کے خلاف چیزیں ہیں، یعنی ان کا خود عمل یہ شرک ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے جو وہابیت نے انجام دیا۔ اس لیے کہ روزوں کو توڑ دینا یہ کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، شریعت اسلامیہ میں ہرگز توڑ دینے کی اجازت نہیں، بلکہ اس کی تائید ملتی ہے۔ خود پیغمبر کا عمل موجود ہے، اصحاب پیغمبر کا عمل موجود ہے۔ خود اگر قبوں کی بات کریں، روزوں کی بات کریں، عمارت کی بات کریں جس کی آج یہ افراد مخالفت کرتے ہیں، تو خود پیغمبر کی جب قبر بنی ہے، پیغمبر دفن ہوئے ہیں، تو یہی تو ہے کہ پیغمبر حجرے میں دفن ہوئے تھے، کمرے میں دفن ہوئے تھے، تو وہ خود ایک عمارت ہے۔ یعنی اگر کلی طور پر عمارت کا بنانا جائز نہیں، تو اصحاب پیغمبر نے اپنی نگاہوں کے سامنے پیغمبر کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور پیغمبر دفن رہے۔ اور پھر اگر عمارت کا بننا جائز نہیں ہے یا عمارت کا ہونا جائز نہیں ہے، تو پھر خود پیغمبر کے پہلو میں مسلمانوں کے دو بڑے صحابی خلیفہ اول و خلیفہ ثانی دفن کیے گئے، وہ بھی عمارت کے اندر تھے، دیواریں موجود تھیں، چھت بھی موجود تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ایک اسلامی نقطہ نظر سے ہرگز غلط نہیں ہے، جسے آج بعض افراد اپنی کچ فہمی کی بنیاد پر، اپنی لا علمی کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ قبے نہیں ہونا چاہیے، عمارتیں نہیں ہونا چاہیے، بارگاہیں نہیں ہونا چاہیے، ان کو مسمار کر دینا چاہیے۔ ان کا یہ غلط چیز ہے، اور اسی غلط آئیڈیالوجی اور غلط فکر اور انحرافی فکر کا نتیجہ تھا کہ مدینہ اور مکے میں جنت البقیع کے ساتھ ساتھ بہت سے دیگر اسلامی آثار کو بھی مٹایا گیا۔ بہت سی وہ چیزیں جو پیغمبر سے منسوب تھیں، اسلامی تاریخ سے منسوب تھیں، پیغمبر کے گھرانے سے منسوب تھیں، ان سارے آثار کو مٹایا گیا ہے۔ یعنی یہ جب انحرافی گروہ، یہ ایک گمراہ گروہ جب سامنے آیا، تو اس نے مکے اور مدینہ میں بہت سے ایسے آثار جن کا تعلق اسلام سے تھا، تاریخ اسلام سے تھا، ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے تھا، ان سارے آثار کو مٹایا۔ اور انہی آثار میں سے ایک ظلم عظیم جو انجام دیا وہ جنت البقیع کی تباہی تھی، اور وہاں پر قبروں کو توڑ دینا تھا اور قبروں کو مسمار کر دینا تھا۔ وہاں باقاعدہ عمارت بنی ہوئی تھی، باقاعدہ قبے بنے ہوئے تھے، باقاعدہ بارگاہ بنی ہوئی تھی، اسی بارگاہ کے اندر یہ قبریں تھیں۔ اور پھر آج اگر جا کر دیکھیں 100 سال سے وہ قبریں یوں ہی ویران پڑی ہوئی۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ آج دنیا میں مختلف تنظیمیں، مختلف ادارے، مختلف افراد، مختلف شخصیات دنیا میں حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں، حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آج ہر چیز کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ تو کیا یہ حق نہیں ہے کہ وہاں پر روضے تعمیر ہوں؟ کیا یہ حق نہیں ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا گیا اور 100 سال سے مسلسل احتجاج ہو رہا ہے اور مطالبہ ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر کوئی بھی دنیا کی تنظیم آواز نہیں اٹھا رہی ہے یا اس کے اوپر کسی بھی طریقے کا احساس نہیں ہے، جبکہ خود ایک انسانیت کی آواز ہے۔ ہر انسان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس طریقے کے اعمال، ناانصافی ہر جگہ غلط ہے، ظلم ہر جگہ غلط ہے، کسی بھی نام سے ہو، کسی بھی عنوان سے ہو، کسی کے حق کو پامال کر دینا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کسی کے اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کے دلوں کو دکھانا اور اس طریقے کا غیر اسلامی فعل انجام دینا جو وہابیت نے انجام دیا، یہ کہیں سے بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یقیناً اس کے سلسلے میں دنیا کی دیگر تنظیموں کو بھی آواز اٹھانا چاہیے۔ آج دنیا میں بہت سے ادارے ہیں جو آثار قدیمہ کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، اور دنیا کے مختلف جگہوں پر آثار قدیمہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو کیا ان روزوں کا تعلق آثار قدیمہ میں سے نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ بارگاہیں جو 1300 سال پرانی بارگاہیں تھیں، 1400 سال پرانی بارگاہیں تھیں، کیا یہ بارگاہ آثار قدیمہ میں نہیں آتی تھیں؟ یقیناً تھیں، اور ایسی بارگاہوں کو توڑا گیا اور پھر دوبارہ مطالبہ ہے اور اسے بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آج بھی اس اعتبار سے دنیا کے ہر ادارے کی ایک انسانی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس روزوں کی تعمیر کے لیے مطالبہ ہونا چاہیے اور کوشش ہونا چاہیے، اور اس وقت زیادہ کوشش ہونا چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے، مطالبے ہونا چاہیے، حتی الامکان کوشش ہونا چاہیے کہ یہ جو جنت البقیع کی تباہی کے ذریعے سے ظلم ہوا ہے اہل بیت کے اوپر، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر، اس لیے کہ ان پر دنیا میں بھی یعنی زندگی میں بھی مظالم ڈھائے گئے اور اس کے بعد بھی یہ خود ایک مظالم کا نمونہ ہے۔
اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس غلط فکر اور غلط آئیڈیالوجی ہی کا نتیجہ تھا کہ یقین رہے اگر یہ 100 سال میں احتجاج نہ ہوتے اور یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف سے مطالبے نہ ہوتے تو پھر آج یقین نہ کیے کہ ان لوگوں نے روضہ رسول کو بھی تباہ کر دیا ہوتا، اس لیے کہ وہاں فکر یہی ہے کہ روضہ رسول کو بھی تباہ کیا جائے، جبکہ دنیا میں بہت سی عمارتیں اس طریقے کے موجود ہیں، انہیں یعنی مٹانے کی بات نہیں کرتے ہیں وہ لوگ، واقعاً جو شرک کے اڈے ہیں ان کی مخالفت نہیں ہوتی، لیکن روضہ رسول کی مخالفت ہوتی ہے، آل رسول کے روضوں کے تباہ کر دیا گیا۔ آج کوشش ہے کہ رسول کے روضوں کو بھی تباہ کر دیا جائے، یعنی اس 100 سال میں مسلسل کوششیں رہی ہیں، اور یہ المیہ ہے کہ آج اسی گروہ کے کج فکر افراد رسول کریم کے روضے کو صنم اکبر سے تعبیر کرتے ہیں، بعض اس طریقے کے تعبیرات ہیں، یہ خود اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اصل ان کی مخالفت اسلام سے ہے، اصل مخالفت اسلامی آثار سے ہے، اصل مخالفت دین حق سے ہے، ورنہ اسی سعودی عرب کے اندر عیاشی کے اڈے موجود ہیں، اسی سعودی عرب کے اندر شراب نوشی عام ہے، اسی ملک میں آج جوا عام ہے، اور اس طریقے کی بے حیائی بے غیرتی کے مظاہرے ہیں، جہاں یعنی وہ اعمال جو نہ تو اسلامی نقطہ نظر سے صحیح ہیں نہ انسانی نقطہ نظر سے، ان کاموں کی اجازت ہے، اور وہ چیزیں آج پائی جاتی ہیں، انہیں حکومت اجازت دیتی ہے، ان کے لیے حکومت سپورٹ کرتی ہے، سہارا دیتی ہے، یعنی آج کی سعودی عرب کی حکومت، لیکن وہیں پر آل رسول کے روضوں کو تباہ کیا جاتا ہے، اور پھر مسلسل مطالبے کے باوجود اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، لہذا اس کی طرف بھی توجہ ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں آج سبب بنے کہ دنیا کے لیے ایک نجات کا راستہ ہیں، یہ افراد حق کی طرف پہنچنے کا راستہ ہیں، یہ اسلامی آثار ہیں جو انسان کو اسلام کی طرف متوجہ کرتے ہیں، یہ اسلامی آثار کے اثرات ہیں جو اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، لہذا خود ان کی بقا اس نقطہ نظر سے بھی ضروری ہے۔ ایک طرف ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ان آثار کو ہم باقی رکھیں، زندہ رکھیں، مثلا ان میں سے کربلا مقدسہ ہے، نجف اشرف ہے، سامرہ ہے، کاظمین ہے، مشہد مقدس ہے، یہ سب بارگاہیں، جبکہ حالانکہ دشمن کی نگاہیں سب بارگاہوں کی طرف بھی ہیں، مثلا سیریا میں جناب زینب کے روضے کو کتنی دفعہ کوشش کی گئی تباہ کرنے کی، ختم کرنے کی، سامرہ میں امامین عسکرین یعنی امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے کو بھی کچھ عرصے پہلے توڑا گیا، یعنی ایک سوال یہ ہے کہ ان دشمنان اسلام کی نگاہیں ان روضوں کی طرف کیوں؟ یہ خود اس بات کا ایک ثبوت ہے، پیغام ہے کہ آج ان دشمنان اسلام کو معلوم ہے کہ جو چیزیں حقانیت اسلام کا ذریعہ ہے اور دنیا تک پیغام اسلام پہنچنے کا ذریعہ ہے، ان میں سے یہ روضے بھی ہیں، یعنی آج دنیا کی ہر انصاف پسند انسان کو یہ روضے متوجہ کرتے ہیں کہ آئیں ان شخصیتوں کے بارے میں غور کرو، ان کے ذریعے سے پھیلائے گئے پیغام انسانیت کی جانب توجہ دیں، ان کے ذریعے سے پیش کیے گئے اسلام کی جانب توجہ دیں۔ نبی کریم کا مطلب وہ دین ہے جو اللہ کی طرف سے پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے، وہ حقیقی اسلام ہے جسے پیغمبر اکرم نے پیش کیا تھا، وہی اسلام جس کی حفاظت بعد میں امام علی علیہ السلام نے کی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کی، امام حسن امام حسین علیہ السلام نے کی۔ تو ان شخصیتوں کی بھی آج دنیا کے سامنے عظمت کا اظہار ہونا چاہیے، اور ان سے متعلق آثار اور ان سے متعلق ان روضوں کو بھی توجہ دینا چاہیے، اور ان کی بقا کی جانب توجہ ہونا چاہیے۔ آج یہ ہر انسان کا فریضہ ہے، بالخصوص ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر اہل ولا کی ذمہ داری ہے کہ جس حد تک بھی کوشش ہو سکتی ہے جنت البقیع کی تعمیر کے سلسلے میں کوشش ہو، ہم مطالبہ کرتے رہیں، ہم مظاہرے کرتے رہیں، ہم احتجاج کرتے رہیں، ہم آواز بلند کرتے رہیں، اور یہ ایک حق ہے جس کا ہم مطالبہ کریں، یہ ایک گویا اپنی ذمہ داری ہے جس کے سلسلے میں ہم آگے بڑھیں، اور جہاں جہاں بھی ہم اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں آواز پہنچائیں، اس کے ذریعے سے یہ پیغام ہو کہ گویا دنیا میں کہیں بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، دنیا میں کسی کے ساتھ بھی ظلم نہ ہو، دنیا میں کسی کے گویا مقدسات کا احترام ضروری ہے، یعنی حق مقدسات کا احترام ضروری ہے، اور ان کا احترام ضروری ہے، جو واقعاً مقدس اور محترم اور حق چیزیں ہیں ان کی بقا ضروری ہے، ان کو تباہ کر دینا یہ بھی کسی بھی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے، لہذا اس کی بقا کی طرف توجہ ہو، اور جنت البقیع کے تعمیر کا مطالبہ 100 سال سے ہو رہا ہے، اور مزید مطالبہ یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہاں پر جس طریقے سے روضوں کے بننے کا حق ہے وہ حق ادا نہ ہو جائے، اور کسی حد تک امت مسلمہ بھی اس سلسلے میں آواز اٹھا رہی، لیکن تمام مسلمانوں کی طرف سے
جس طریقے سے احتجاج ہونے چاہیے آج نہیں ہے، اس لیے کہ جنت البقیع کا تعلق کسی خاص مسلک اور کسی خاص فرقے سے نہیں ہے۔ پہلی چیز تمام امت مسلمہ سے ہے، دوسرا ایک تمام عالم انسانیت سے ہے، تمام حق پسند افراد سے ہے، لہذا تمام حق پسند افراد اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، تمام مسلمان اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور اہل ولا اور حق کے ماننے والے اور شیعان امیر المومنین تو ہر سال اس سلسلے میں احتجاج کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، مزید اس میں گویا توجہ ہو اور شدت ہونا چاہیے، یعنی احتجاج میں اور مطالبے میں، تاکہ یہ کام عملی جامہ پہن سکے کہ وہاں پر روزے جس طریقے سے تعمیر ہونا چاہیے اس طریقے سے تعمیر ہو سکیں، اور ایسے افراد کی مذمت بھی ہوتے رہنا چاہیے جو اس طرح کے غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر شرعی اور غیر انسانی اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ ایسے افراد کی ہمتیں نہ بڑھیں، ورنہ کبھی کبھی خاموشی بھی سبب بن جاتی ہے کہ غلط فکر رکھنے والے، غلط آئیڈیالوجی رکھنے والے افراد کو سہارا ملتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ دیگر کام بھی انجام دے دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ احتجاج ہی کا نتیجہ تھا کہ آج تک روضہ رسول موجود ہے، ورنہ اگر جنت البقیع کے تباہی کے اوپر آواز احتجاج بلند نہ کی ہوتی تو روضہ رسول کو بھی تباہ کر دیا گیا ہوتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن لوگوں نے جنت البقیع کو تباہ کیا ہے انہیں کیفر کردار تک پہنچائے، اور اس سلسلے میں دعا کریں خداوند عالم وہ امام عادل جو پردہ غیب میں موجود ہے اس کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔